اب مسلمانوں کی شناخت کے لیے آواز اٹھائی، اور پورے عالم اسلام میں جتنے سربراہ ہیں کسی نے بھی ان ایشوز پہ کبھی آواز نہیں کا ذکر بھی اتنا کو کرتے تھے جتنا امریکہ بہادر لکھ کے دیتا تھا کہ اس سے آگے نہیں کرنا۔ خان صاحب، تمہارے نکالے جانے پہ گستاخ رسول خوش ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اب گزشتہ 2-3 دن سے میں مختلف چینلوں پہ بھی دیکھ رہا ہوں، اور عمران خان نے پشاور والے جلسے میں خود بھی اس کا ذکر کیا، اور وہ ذکر کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ڈنمارک کا گستاخ رسول جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے، کارٹون بنائے، بے ادبی کی، گستاخی کی، اس نے ٹویٹ کیا ہے، اور عمران خان کے وزیر اعظم نہ رہنے پہ یا عدم اعتماد کامیاب ہونے پہ خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اس گستاخ رسول نے خوشی کا اظہار بھی کیا ہے کہ عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم نہیں رہا، اور ساتھ یہ بھی بکواس پھر دوبارہ کوئی بے ادبی اور گستاخی بھی کی ہے۔ یہاں کچھ چینلوں نے بھی یہ بات چلائی کہ اس نے کو ٹویٹ کر کے باقاعدہ عمران خان کے جانے پہ خوشی کا اظہار کیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کی۔ اب مختلف ملکوں میں، ہالینڈ میں، فرانس میں، اس طرح کے کئی کتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھونکتے ہیں، حضور کی بے ادبی کرتے ہیں، اور دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت والے دن تو ان کی ذلت و رسوائی دیکھنے والی ہوگی۔ اللہ چن چن کے ان سے، جیسے اس نے فرمایا نا، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا، ان پہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، اور آخرت میں تو ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ پاکستان میں الحمدللہ 12 دفعہ عاشقان رسول نے ان گستاخوں کے خلاف تحریکیں چلائیں، ناموس رسالت کے لیے جلوس نکالے، احتجاج کیے، ریلیاں کیں، اور بار بار اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے میدان میں نکلتے رہے، اور انشاءاللہ جب تک میرے رب کو منظور ہے، ہماری جان میں جان ہے، جو بھی کہیں سرکار کو بھونکے گا اس کتے کے خلاف احتجاج کریں گے، کرتے رہیں گے۔ یہ جیسے یہاں قوم نے احتجاج کیا، اب عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم تھا، اور کوئی میری یہ بات سن کے راضی ہو یا ناراض ہو، اب بہت سارے ہمارے دوست ہیں، ان کا دل بڑا چھوٹا سا ہے، جو جس کا کوئی کام ہے اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جو غلطی ہے وہ غلطی ہے، وہ میرے نزدیک بھی غلطی ہے، آپ کے نزدیک بھی، اور جو کسی کا اچھا کام ہے اسے بھی اچھا کہنا چاہیے۔ یہی ہمیں حکم دیا گیا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اور جو غلط کام ہے ہم ان کی مذمت کرتے رہیں گے، لیکن خان صاحب نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے ناموس رسالت کا مسئلہ اٹھایا، اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے بے ادبی اور گستاخی کرنے والوں کو للکارا، اور کہا کہ مسلمانوں سے پوچھ کے دیکھو کہ مسلمانوں کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر محبت ہے، ان کی دل آزاری کرتے ہو، لوگوں میں نفرت کے بیج بوتے ہو۔ خان صاحب نے اسلامو فوبیا کے خلاف بات کی، فرانس سے بھی احتجاج کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ساتھیوں کا ہمارا مطالبہ تھا اس سفیر کو یہاں سے نکالیں، خان صاحب نے اس میں کمزوری دکھائی، کاش وہ اس وقت کان سے پکڑ کے اس کو نکال دیتے، تو آج یہاں کوئی ناموس رسالت کے مسئلے پہ سیاست نہیں کر سکتا تھا۔ خان صاحب، آپ کے کچھ ساتھی ایسے تھے جنہوں نے شاید آپ کو اس سے روکا، لیکن جہاں جہاں خان صاحب نے آواز اٹھائی، اسلامو فوبیا کے خلاف آواز اٹھائی، اور دنیا بھر میں مسلمانوں کی شناخت کے لیے آواز اٹھائی، اور پورے عالم اسلام میں جتنے سربراہ ہیں کسی نے بھی ان ایشوز پہ کبھی آواز نہیں اٹھائی۔ ہمارے پہلے حکمرانوں کو تو کبھی توفیق نہیں ہوتی تھی کہ یہ یورپ کے کسی ملک کے خلاف زبان کھول لیں، یہ کبھی امریکہ کے خلاف کو بیان دے دیں،
یہ کبھی اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو مسلمان ہی کہہ لیں۔ کشمیر کا ذکر بھی اتنا کو کرتے تھے جتنا امریکہ بہادر لکھ کے دیتا تھا کہ اس سے آگے نہیں کرنا۔ خان صاحب، تمہارے نکالے جانے پہ گستاخ رسول خوش ہے اور عاشقان رسول پریشان ہیں۔ پاکستان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے عاشقان جو ہیں، اگر میں نے پہلے آپ سے ملاقات میں بھی کہا تھا، اگر آپ اس مسئلے پہ سٹینڈ لیں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور جہاں جہاں آپ نے آواز اٹھائی ہم نے آپ کے حق میں آواز اٹھائی، اور اب بھی آپ ناموس رسالت کے لیے ڈٹ جائیں۔ ایسے گستاخ جو آپ کے جانے پہ خوش ہو رہے ہیں، ان کے خوش ہونے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کے خوش ہونے سے آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ جتنے گستاخان رسول اگر اکٹھے ہو کے بھی آپ کے خلاف ہو جائیں تو یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کے رد عمل میں انشاءاللہ میرا رب بھی خوش ہوگا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے کہ اس بندے سے، اس ہمارے غلام سے لوگ ناراض اس لیے ہیں کہ یہ ہمارے حق کے لیے کھڑا ہوا، ہماری عزت اور ناموس کے لیے کھڑا ہوا۔ اور ظاہر ہے حضور کا کلمہ پڑھنے والے لوگ، میں نے دیکھا ہے لوگوں کا جوش و جذبہ، جب سے انہوں نے یہ سنا ہے، جس دن سے یہ باتیں منظر پہ آ رہی ہیں کہ خان صاحب ناموس رسالت کے لیے بول رہے ہیں، خان صاحب نے ناموس رسالت کے لیے سٹینڈ لیا، کوئی مانے نہ مانے، میں عقل اور فہم رکھنے والوں سے مخاطب ہوں، ان سے کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ کو اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ جس دن خان صاحب اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے ناموس رسالت کے لیے بول رہے تھے، مجھے اور آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ خان صاحب نکال دیے جائیں گے؟ مجھے اور آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا ری ایکشن آئے گا؟ مجھے اور آپ کو پتہ نہیں تھا کہ دشمن یہ باتیں برداشت نہیں کرے گا؟ تو اس کا ری ایکشن آنا تھا۔ یہ سارا کچھ جو کچھ ڈرامہ بنایا گیا گھیر گھار کے، اصل غصہ تو یہ تھا، غصہ ہی یہ تھا کہ کوئی بندہ ایسا نہ آئے جو کھڑا ہو، ناموس رسالت کے لیے کھڑا ہو، حضور کی عزت کے لیے کھڑا ہو، اسلام کے لیے کھڑا ہو، جو امریکہ جیسے جارے، امریکہ جیسے مسلمانوں کے دشمن کے خلاف کھڑا ہو۔ جو کھڑا ہوگا اس کے خلاف سازش تو ہوگی، اور اسے پھر سازش سے گھبرانا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ اقتدار آنی جانی چیز ہے، کل کسی کے پاس تھا، آج کسی کے پاس ہے، کل پھر کسی اور کے پاس ہوگا۔ اللہ کریم ایسے بندوں کو جو اس کے لیے، اس کے محبوب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، انہیں عزت سے نوازتا ہے۔ اور عزت صرف کرسی پہ بیٹھنے کا نام نہیں ہے، کرسی پہ تو بیٹھے ہوئے ہزاروں ہم نے ایسے دیکھے ہیں جن کو اللہ ذلیل کر دیتا ہے کرسی پہ بٹھا کے، اور جن کو عزت عطا فرمانا چاہتا ہے، بے شک وہ جھگی میں رہتے ہوں، کسی گلی محلے میں رہتے ہوں، وہ کسی کرسی پہ ہوں نہ ہوں، وہ اگر اللہ اور اس کے محبوب کے دین کے لیے کھڑے ہیں، ان کی عزت اور ناموس کے لیے کھڑے ہیں، تو ان کی یہاں بھی عزت ہے، اگلے جان میں بھی عزت ہوگی انشاءاللہ۔